ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوبندی اسماعیلی مماتی فرقہ کے مولوی عطاء اللہ بندیالوی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی مماتی فرقہ کے عطاء اللہ بندیالوی، جو کہ ایک مقرر، قصہ گو، واعظ ہیں، فرضی من گھڑت واقعات بنا کر اور پھر اس پہ من مانا تبصرہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی مماتی فرقہ کے عطاء اللہ بندیالوی کی ایک ویڈیو سنی۔ وہابی موصوف نے اپنی اس ویڈیو میں اس خطاب کے اندر بھی یہی طریقہ استعمال کیا، ایک فرضی واقعہ، من گھڑت واقعہ بنایا اور پھر اس پہ من مانا تبصرہ کر کے نتیجہ نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی مماتی فرقہ کے مولوی عطاء اللہ بندیالوی کی ویڈیو کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ وہابی دیوبندی عطاء اللہ بندیالوی صاحب یہ کہتے ہیں خطاب کے اندر کہ ایک آفیسر جو 18ویں گریڈ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ایک بچہ ہمارے مدرسہ میں داخل کرایا اور پھر ہر مہینے وہ اپنے بچے کی خبر گیری کے لیے ہمارے مدرسہ میں وہ آیا کرتا تھا۔ جب وہ ہمارے مدرسہ میں آتا تھا تو ہمارے مدرسہ کے قاری صاحب جو مدرس تھے، اس کے سامنے قرآن پاک کھول کر یہ آیات پڑھتے، قل انما انا بشر مثلکم، اسی طرح قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ جب یہ آیات پڑھتے تو پھر ایک دن وہ افیسر کہنے لگا قاری صاحب کو کہ قاری صاحب، بات یہی حق ہے، معاملہ اسی طرح ہے، مسئلہ یہی درست ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ جو آگے نتیجہ نکال رہا ہے اب یہ عطاء اللہ بندیالوی یہ واقعہ بنا کر کہتا ہے کہ وہ افیسر کہنے لگا کہ قاری صاحب، معاملہ اسی طرح ہے، مسئلہ یہی ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ بریلوی رہنا ہے۔ یعنی یہ تاثر دیا کہ جو علماء اہل سنہ و جماعت ہیں، سنی حضرات ہیں، سنی لوگ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں۔ یہ تاثر دیا وہابی مولوی عطاء اللہ بندیالوی نے۔ سامعین و ناظرین، یہ خلاصہ تھا وہابی مولوی کی ویڈیو کا۔ جہاں تک بشریت کی بات ہے، سنی علماء، سنی عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر بالکل نہیں ہے۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کا الزام ہے۔ یہ الزام کیوں لگاتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن ایک حوالہ میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے فتاوی رضویہ شریف سے، کہ جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں وہابی مولوی، یہ الزام لگاتے ہیں بشریت کے انکار کا، وگرنہ حقیقت کے اندر سنی علماء محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے میرے پاس، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 ہے۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ جو مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بشریت کی نفی کرتا ہے مطلقاً، وہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی مولوی الزام لگا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بشریت کے منکر ہیں۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، ان لوگوں کا الزام ہے، بہتان ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ پر اور ان کے ماننے والوں پر اور دیگر سنی علماء کے اوپر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کی انکار کرتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ تو تھا کہ بشریت کا انکار سنی نہیں کرتا، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ دوسرے نمبر پر سمجھنا یہ ہے کہ یہ الزام کیوں لگاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے یہ بانی اور سربراہ تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے جو عقیدے بیان کیے وہ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضور کا ادب ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کا کرتے ہو،
اور پھر ایک جگہ پر شاہ اسماعیل دہلوی یہ عقیدہ لکھتا ہے، نظریہ لکھتا ہے، اور اپنے ماننے والے جو چیلے ہیں اس کے ان کو یہ سبق دیتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور کا مقام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسے ہے جیسے محلے کے ایک چودھری کی ہوتی ہے یا گاؤں کے ایک زمیندار کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، ذرائع ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ یہ جب عقائد لکھے، اسی تقویت الایمان کے دفاع میں وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے جو بانی تھے رشید احمد گنگوہی صاحب، انہوں نے لکھ دیا اس کتاب کا ماننا ہے ایمان انکار کفر ہے۔ تو جو اس کے پھر ماننے والے چیلے چانٹے ہیں، انہوں نے کیا کیا، تقویت الایمان اور رشید احمد گنگوہی کے دفاع میں اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے کہ سنی علماء ان کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں، بشر ضرور ہیں، وہ افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، لیکن تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ یہ تقویت الایمان کے اندر جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، گند تمہارے لکھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ تقویت الایمان اور رشید احمد گنگوہی کے دفاع میں اور دیگر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں کے دفاع میں یہ سنی علماء کو بدنام کرنے کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں، وگرنہ کوئی بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا منکر نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر جو ان کے دلوں کے اندر بغض رسول ہے اسی کا یہ اظہار کرتے ہیں، اور تقویت الایمان کے عقیدے چونکہ انہوں نے ماننے ہوتے ہیں، اگر یہ بجائے ان گستاخانہ عقائد سے توبہ کرنے کے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ حضرات بشریت کے منکر ہیں، وگرنہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو آیت اس نے یہ پڑھی، قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہاں پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندہ عاجز بتایا گیا لوگوں کے سامنے، اور یہی تقویت الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے تقویت الایمان کے عقائد انہوں نے ماننے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو یہ آیت ہر مقام کے اوپر پڑھتے ہیں یا دیگر آیات بظاہر جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، بظاہر یہ بڑے محتاط الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور یہ آیت پڑھتے ہیں قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور یہ آیت پڑھے بنا ان کی توحید مکمل نہیں ہوتی، تو کوئی بندہ ان سے پوچھ سکتا ہے قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے اور اپنے بھائی کے نفس کے مالک تھے۔ تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے مالک نہیں ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا اگر سوال کر دے ان سے کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادی ہے یا تمہارے نبی کی زیادی ہے، وہاں پر یہ کس گندی بوتھی سے یہ جواب دیں گے ان کو، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ چوڑے چمار سے انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زیادہ ذلیل ہیں، ذرائع ناچیز سے وہ کم تر ہیں، محلے کے چودھری جیسا مقام انہوں نے لکھا ہے، بتلایا ہے لوگوں کو، گاؤں کے زمیندار جیسا مقام جب یہ بتائیں گے تو کس منہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا یہ دفاع کر سکیں گے؟ یہ اصل ان کے دلوں کا گند ہے، بغض رسول ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اور اس کا یہ گہ بگہ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا منکر نہیں ہے۔ جو حق بات تھی، جو مسئلہ تھا، جو معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ اپنے گندے عقائد کا دفاع کرنے کے لیے اس طرح کے الزامات کا سہارا